نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے وی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 10 محرم کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی فرد 10 محرم کو یعنی عاشوراء کے دن کی عبادت کرتا ہے تو وہ فرد تا زندگی ہر قسم کی آفات و بلیات، جادو سحر و عصیب اور بندش کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عاشوراء کی عبادت کو نام مولا ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کلمات کے ساتھ ناظرین محترم ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، عاشوراء کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اہل علم اس دن کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ عاشوراء کے دن ایک خاص قسم کی روحانی طاقت روح زمین پر اپنا نزول کرتی ہے، اور یہ روحانی طاقت اس فرد کے حصے میں آتی ہے جو کہ اس وقت محمد و آل محمد پر درود و سلام کی کثرت کرتا ہے۔ اگر کوئی فرد اس وقت کسی اور کام میں مشغول ہو تو یہ روحانی طاقت اپنے ہی مرکز کی طرف واپس چلی جاتی ہے، اور بے شک یہ روحانی طاقت محمد و آل محمد کی نسبت سے آل رحمت کی ہوتی ہے۔ اس لیے اہل علم کا متفقہ نظریہ ہے کہ عاشوراء کے دن کی عبادت درود ابراہیمی پڑھنا افضل ترین روحانی عمل ہے۔ اس عمل کے لیے ناظرین کرام، آپ نے عاشوراء کی شام بعد از نماز مغرب 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل پہلے ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کر لینا ہے، اور دوسری رکعت میں 21 بار آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کر لینی ہے۔ ان نوافل کو تمام کر کے آپ نے حسب تفیق صدقہ بھی آل محمد کی نسبت سے یا تو ادا کر دینا ہے یا پھر صدقہ کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ ناظرین کرام، اس مقام پر آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ جب آپ کا وجود ریلیکس ہو جائے تب آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ مقدس تصور کرتے ہوئے آپ نے کم و بیش 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کر لینی ہے۔ 313 کا علمی عدد ناظرین محترم 1,26,000 پیغمبروں میں سے 313 رسولوں کا ہے، اور 313 کے علمی عدد کی دوسری افضل ترین فضیلت یہ بھی ہے کہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد 313 تھی۔ اس تلاوت کو تمام کر کے ناظرین کرام، آپ نے یہ تمام کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دینا ہے اور ایک لمبا سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سجدہ کی حالت میں آپ اللہ کے حضور جو بھی حاجت رکھتے ہیں وہ حاجت صدقہ محمد و آل محمد ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ عاشوراء کی عبادت کو مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہی افضل ترین روحانی عمل ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی ذات مبارکہ رب العالمین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ یہ عمل اللہ کی ذات کریمی کی طرف توجہ کر کے کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات بھی آپ پر اپنی رحمت ضرور فرمائے گی۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو 10 محرم کی عبادت یعنی یوم عاشوراء کی عبادت کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔